کیا آپ کو تمام راستے بند نظر آ رہے ہیں؟ کیا آپ ہر دروازے پر دستک دے کر تھک چکے ہیں اور ہر بار مایوسی کا سامنا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی راہ نہیں بچی، کوئی امید باقی نہیں رہی؟ کیا آپ کے قدم بے اختیار تہجد کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ کے رب نے آپ کو خاص طور پر چن لیا ہے۔ جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ دنیا کے سارے راستے آپ کے لیے بند ہو چکے ہیں اور آپ کی دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں، تو جان لیں آپ کا رب آپ کو اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے سامنے تہجد کی تاریکی میں حاضر ہوں، دنیا کی مایوس کن گلیوں سے نکل کر اللہ کی رحمت کی روشنی میں قدم رکھیں۔ وہ آپ کی نگاہوں سے دنیا کے دروازے اسی لیے اجھل کر دیتا ہے تاکہ آپ رات کی خاموشی میں صرف اسی کے در پر حاضر ہوں اور اپنے دل کی باتیں بیان کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو اس کی قربت کا مزہ چکھنے کا موقع ملے۔ اگر وہ فوری طور پر آپ کی دعائیں سن لیتا تو کیا آپ تہجد کی اس گہری مٹھاس کو محسوس کر پاتے؟ کیا آپ اس کے قرب کے لمحات کی گہرائی میں اتر پاتے؟ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ سکون اصل میں ہے کیا؟ سکون اصل میں اپنے رب کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر دل کی باتیں کرنے میں ہے، اور محبت تو وہ ہے جو کسی کو نماز کے ذریعے تہجد تک پہنچا دے۔ جب دنیا کی ہر امید ختم ہوتی نظر آتی ہے تو وہی ذات آپ کو تہجد کی لگن لگا دیتی ہے اور ایک نئی امید جگاتی ہے۔ تہجد ایک لاڈلی عبادت ہے اور ہر کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ نماز اللہ کے ان خاص بندوں کے لیے محسوس ہے جنہیں وہ اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ تہجد میں مانگی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ ناممکن ہے کہ آپ اپنی نیند قربان کریں، اللہ کے حضور جھکیں اور وہ آپ کی فریاد نہ سنیں۔ اللہ نے تہجد کو دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ بنایا ہے۔ اگر کوئی دعا آپ کو تہجد تک لے آئی ہے تو سمجھ لیں وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ اللہ کی طرف سے دیر صرف اس لیے ہوتی ہے تاکہ آپ کا اس سے رابطہ برقرار رہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ بار بار اس کے حضور آئیں اور ہر بار اپنی دعاؤں کے ساتھ اس کی طرف رجوع کریں۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو اللہ آپ کو بلا وجہ تہجد تک لے جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ تڑپ اللہ کی عطا کردہ ہے اور ہر چیز نصیب کا حصہ ہوتی ہے، چاہے وہ غم ہو یا خوشی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی جانب خود بڑھتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اللہ ہی اپنی طرف بلاتا ہے۔ تہجد کے ذریعے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ راتوں کو جاگ کر اللہ سے مانگے تو صحیح، کیونکہ جو کہانی تہجد تک پہنچتی ہے وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ دعاؤں اور نصیب کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ صرف دعا کے ذریعے طے ہوتا ہے۔ جب بار بار دل میں تہجد کے لیے اٹھنے کا خیال آئے تو سمجھ جائیں کہ آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا پروانہ مل چکا ہے۔ آپ کی دعائیں اس درجے تک پہنچ چکی ہیں جہاں بس مانگتے رہنا ہی کامیابی کا راز ہے۔ تہجد اس وقت کا نام ہے جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں، مگر اللہ ایک راستہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے اور وہ تہجد کا راستہ ہے۔ یہ راستہ آپ کو سیدھا اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اللہ تہجد کے وقت 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیتا ہے تاکہ آپ کی دعائیں اس تک براہ راست پہنچ سکیں۔ تہجد آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس لمحے میں جب دنیا خوابیدہ ہوتی ہے، اللہ آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے خود پہلے آسمان پر تشریف لے آتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تاکہ میں اسے بخش دوں؟ اور ہم میں سے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ جب اللہ دل میں ہے
تو وہ رات کے آخری پہر میں کیوں آسمان دنیا پر آتا ہے؟ کیوں وہ ہمیں رات کی تاریکی میں پکار کر بلاتا ہے؟ تو سن رکھیں کہ یہ اس لیے ہے تاکہ ہم تہجد کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ عام طور پر آپ نماز کے ذریعے اللہ کی طرف جاتے ہیں، لیکن تہجد وہ وقت ہے جب اللہ خود آپ سے ملنے آتا ہے۔ تہجد کی نماز میں اللہ کی طرف سے کوئی شرط نہیں، جب دل چاہے آپ اپنے رب کے حضور آ سکتے ہیں۔ جب آپ تہجد کے لیے بیدار ہوتے ہیں اور اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، تو اللہ پلٹ کر فرماتا ہے مجھے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اس وقت اللہ آپ کی دعاؤں کو ایسے قبولیت عطا کرتا ہے جیسے یہ دعائیں کبھی رد ہی نہیں ہوئی ہوں۔ تہجد کی نماز اللہ اور بندے کے درمیان ایک گہرا راز ہے۔ اللہ نے اس نماز کا وقت تب مقرر کیا جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ وہ آپ کی ہر دعا سنتا ہے، آپ کے ہر درد کو محسوس کرتا ہے اور آپ کی ہر فریاد کا جواب دیتا ہے۔ تہجد میں آپ کی دعائیں 7 آسمانوں کو عبور کر کے اللہ تک پہنچتی ہیں اور وہ موجزے وقوع پذیر ہوتے ہیں جنہیں دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ تہجد کے سجدے اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب آپ اللہ کی محبت میں اس کا پسندیدہ عمل کرتے ہیں تو اللہ آپ کی محبت میں آپ کا پسندیدہ عمل کرتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو بار بار آپ پر نازل ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز میں اللہ کی محبت کے جلوے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ نماز اللہ کی محبوب عبادت ہے اور وہ بندے جنہیں اللہ یہ سعادت عطا کرتا ہے ان کے لیے اللہ کی خاص محبت ہوتی ہے۔ ان کی دعاؤں پر اللہ مسکرا کر کن فرماتا ہے۔ تہجد کی دعائیں تقدیریں بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ یہ دعائیں وہ راستے کھولتی ہیں جو دنیا کی نظر میں ناممکن ہوتے ہیں۔ تہجد کی دعائیں اللہ سے قربت کی سب سے بڑی مثال ہیں۔ جب آپ تہجد میں جھکتے ہیں تو اللہ اور آپ کے درمیان کسی تیسرے کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اور بندہ ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ نہ زمین والے انہیں جدا کر سکتے ہیں نہ آسمان والے۔ تہجد کی دعا میں اللہ خود بندے کی فریاد سنتا ہے اور فوراً جواب دیتا ہے۔ آپ کی چاہت آپ کے نصیب کا حصہ بن جاتی ہے جیسے یہ کبھی آپ سے جدا ہی نہ ہوئی ہو۔ تہجد ایک راز ہے، ایک گہری محبت کا اظہار ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان قائم ہوتی ہے۔ جب آپ رات کی تاریکی میں تنہائی میں اللہ کے حضور جھکتے ہیں تو وہ آپ کے ہر لفظ کو سنتا ہے، ہر سجدے کو قبول کرتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو آپ کو اللہ کے کن تک لے جاتی ہے۔ آپ کے سسکتے ہوئے سجدے آپ کی دعاؤں کے قبول ہونے کا آغاز ہیں۔ جب آپ اپنی نیند قربان کر کے تہجد کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ آپ کی محبت میں آپ کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کے سجدے تقدیریں بدل دیتے ہیں اور اللہ کی محبت کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ بے شک اللہ بار بار اپنی رحمت اور قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ اگر آپ کو تہجد کی توفیق مل گئی ہے تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کو اپنی محبت کے لیے خاص بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ تہجد وہ راز ہے جو آپ کو اللہ کی قربت تک لے جاتا ہے اور یہ وہ وقت ہے جب آپ کی ہر دعا عرش تک پہنچتی ہے اور اللہ آپ کی ہر فریاد کو قبول کرتا ہے۔ تہجد صرف ایک نماز نہیں، یہ ایک محبت کا رشتہ ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان رات کی تاریکی میں پروان چڑھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیا کی رونقیں بند ہو جاتی ہیں اور بندہ اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں راز و نیاز کرتا ہے۔ تہجد میں جھکی ہوئی پیشانی بندے کی عاجزی اور اللہ کی عظمت کا اظہار ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو دلوں کو جلا بخشتی ہے اور روح کو اللہ کی محبت سے سرشار کرتی ہے۔ تہجد کی اہمیت اور اس کے معجزات بے شمار ہیں۔ جو اس نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تہجد کی نماز کے بارے میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تہجد کی نیت کر کے سو جائے اور نیند کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکے تو اس کی نیت کا ثواب ادا کی گئی نماز کے برابر ہوگا۔ نیت کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ صرف نیت کر لیں تو اللہ آپ کو اس کا اجر دے دیتا ہے۔
یاد رکھیں تہجد صرف نماز کا نام نہیں بلکہ یہ اپنے دل کو اللہ کے سامنے جھکانے اور اسے ہدایت و مدد طلب کرنے کا ایک خاص وسیلہ ہے۔ ہم چاہے کتنی ہی کوشش کریں، اللہ کا فضل اور کرم ہی ہمیں اس راہ پر قائم رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے قرب کے ان لمحات سے نوازتا رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی تمام جائز دعاؤں پر کن فرمائے۔ اللہ ہمیں تہجد کا اہتمام کرنے اور اس کی برکتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔